اگلے سٹاپ پر تمام فوجی سپاہی بس سے اتر گئے۔ اب دوسری طرف ٹانگیں رکھنے کے لیے جگہ خالی ہو گئی تھی اور میں اسی طرح ٹانگیں سرکا کے قدرے آرام اور سکون سے بیٹھ گیا۔ بس میں جب ہجوم کم ہوا تو چاروں طرف سے ہوا آنے لگی۔ گھٹن سے نجات پا کر مسافر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور دفتروں کے بابو اپنے ساتھ لائے ہوئے اخبارات پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ بس چلی جا رہی تھی۔ اگلے سٹاپ پر ایک 13-14 سال کی معصوم لڑکی بس میں سوار ہو گئی۔ کسی اسکول کی طالبہ معلوم ہوتی تھی شاید۔ اس نے ایک نظر بس میں چاروں طرف بیٹھے ہوئے مسافروں کی طرف دیکھا اور پھر ایک ہاتھ میں کتاب پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی میری سیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا ابھی کوئی مسافر اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے گا اور اسے اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھنے کو کہے گا، مگر دفتروں کے بابو اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہے۔ چھاونی کے کچھ دکاندار بھی اس سے بے خبر اپنی باتوں میں لگے رہے۔ تمام مرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شرم و حیا میں ڈوبی ہوئی چپ چاپ کھڑی تھی۔ میرے دل نے کہا آخر تو اپنی سیٹ کیوں خالی نہیں کرتا؟ لیکن میں نے اپنے دل کی یہ بات جیسے سنی انسنی کر دی۔ بار بار میرا دل مجھے غیرت دلا رہا تھا اور بار بار میں اسے ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے مجھے کسی کا انتظار ہو، جیسے مجھے کوئی لالچ ہو یا جیسے مجھے کوئی لطف آ رہا ہو۔ میں بے شرم بن کر بار بار اندر کے اشارے کی طرف سے آنکھیں بند کرتا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ بیٹھی ہوئی میری ہم سفر مجھے دیکھ رہی ہے، دیکھی ہی جا رہی ہے۔ میں نے جلدی سے سر گھما کر دیکھا تو واقعی مجھے ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی۔ بس چلی جا رہی تھی۔ فرفر تازہ اور صاف ہوا آ رہی تھی۔ مسافروں کی باتیں اور آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر اپنی ہمسفر پر ڈالی اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میری نظریں اچک کر بار بار اس کی طرف جا رہی ہیں۔ میں نے دیکھا اس کے پاؤں کے ناخنوں پر لگی ہوئی سرخ پالش کہیں لگی ہوئی تھی اور کہیں سے اتری ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں کی انگلیاں موٹی موٹی اور چھوٹی چھوٹی تھیں۔ وہ اتنی گوری نہیں تھی جتنی کہ انگلیوں کی مالکہ کا چہرہ اور انگ انگ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک پاؤں قدرے ٹیڑھا رکھا ہوا تھا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے پاؤں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں، ایک لمبی عمر تک ننگے پاؤں گھر کا کام کاج کرتے رہنے کی وجہ سے۔ ہندو عورتوں کی ایڑیاں اکثر پھٹی ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا اس کی شلوار کے ایک پائنچے پر بالکل سامنے کی طرف کیچڑ کا ایک عجیب سا داغ لگا تھا۔ کیچڑ سوکھ کر مٹی جھڑ گئی تھی لیکن اس کے داغ کا نشان باقی تھا۔ شلوار کا دوسرا پائنچا نیچے سے گھسا ہوا تھا، شاید چلتے میں پاؤں تلے آ کر ایسا ہو گیا تھا۔ قمیض کے ایک حصے پر 2-4 سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں جو تازہ معلوم نہیں ہوتی تھیں، اور مجھے اپنی ایک حسین دوست یاد آ گئی جو کسی لباس کو چاہیے چند لمحے کے لیے ہی پہنے مگر دوسری بار استری کے بغیر ہاتھ نہیں لگاتی۔ میں نے دیکھا اس کے بالوں میں جگہ جگہ پنیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ پنیں بالوں کو نیچے کرنے کے لیے، بالوں کو اوپر کرنے کے لیے، بالوں کو ٹیڑھا کرنے کے لیے اور بالوں کو دوہرا کرنے کے لیے لگی ہوئی تھی۔ سر کے پچھلے طرف اس کا جوڑا اتنا بڑا اور بھاری تھا لیکن اس پر بھی اس نے اپنے سیاہ بالوں میں کالا چٹلال لپٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر کریم کی ایک ہلکی سی تہ تھی جس پر پاؤڈر اور سرخی لگی ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر لپسٹک قدرے تازہ ہی شوخ نظر آ رہی تھی لیکن لبوں پر جہاں جہاں اس کی زبان لگ چکی تھی وہاں لپسٹک ذرا مدھم پڑ گئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے کانوں میں کانٹے تھے، کانٹے قدرے بڑے تھے۔ اس کے چہرے پر کانٹے اس سے ذرا چھوٹے ہونے چاہیے تھے۔
جوں میں اپنے ہمسفر کو اور زیادہ دیکھتا میرے منہ کا ذائقہ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ میرا دل پشیماں سا ہو رہا تھا اور میری آنکھوں میں نشہ جیسے اترا سا محسوس ہو رہا تھا، اور بس چلی جا رہی تھی۔ اخبارات پڑھنے والے مسافر کئی صفحات پلٹ چکے تھے، آپس میں باتیں کرنے والے اور زیادہ اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ جب بس اگلے اسٹاپ پر رکی تو ایک عورت سوار ہو کر ہمارے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ کسی مزدور کی بیوی معلوم ہو رہی تھی۔ یکایک میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی سیٹ اس عورت کے لیے خالی کر دی۔ میں اب کھڑا تھا، 1-2 اور مسافر بھی کھڑے ہونے لگے، آگے آ گئے تھے، بس چلی جا رہی تھی۔ اگلے اسٹاپ سے اور سواریاں آ گئیں اور کھڑے ہونے کی جگہ پھر سے بھر گئی۔ اخبارات پڑھنے والوں نے اپنے پرچے رکھ دیے اور باتیں کرنے والوں کی باتیں دھیمی ہو گئی اور بس چلی جا رہی تھی۔ میں کھڑے بس کے اگلے حصے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گھوم کر اپنی سیٹ کی طرف دیکھا تو اس پر مزدور عورت بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، اور مزدور عورت کے ساتھ میری ہمسفر اسی طرح کسی بت کی مانند خاموش اور بے پرواہ بیٹھی خوشبو بکھیر رہی تھی۔ میں نے پھر دیکھا، مجھے ادھر سے بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے کوٹ کا ہلکا نیلا رنگ اس کے چہروں کو اور رونق بخش رہا تھا۔ اس کے یاقوتی لبوں پر مسکراہٹ جیسے جم چکی تھی، اس کے گالوں پر تشنگی ناچ رہی تھی۔ اس کی سوئی اداس آنکھوں میں لاکھوں جادو چھپے ہوئے تھے۔ اس کے بال، اس کا جوڑا، اس کا ماتھا، اس کی ناک، اس کے چہرے کے خد و خال یوں تھے جیسے اجنتا کے کسی بت کے ہوں۔ اب اس کے کانوں میں کانٹے بڑے نہیں معلوم ہو رہے تھے، بلکہ اتنے ہی تھے جتنے انہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے گول چہرے کو لمبا کر رہے تھے۔ بس چلی جا رہی تھی۔ میں نے پھر گھوم کر دیکھا، کریم رنگ کے سوٹ میں وہ لڑکی مجھے یوں لگی جیسے عرش سے کوئی پری اتری آئی ہو، جیسے سندر سپنا حقیقت بن گیا۔ بس چلی جا رہی تھی۔ کھڑکی سے دھوپ کی ایک کرن اس حسین ہمسفر کے چہرے پر آ کر گرنے لگی۔ موسم سرما کی صبح کی ہلکی تپش والی دھوپ ایک دم ایسے لگا جیسے وہ ساری کی ساری کھل گئی ہو۔ بس اس اسٹاپ پر پہنچ چکی تھی جہاں مجھے اترنا تھا۔ میں نے اس پری کی طرف دیکھتا رہا، کومل، نازک اور سندر۔ وہ مجھے یوں لگ رہی تھی جیسے کوئی نہایت پیارا پھول نازک پتیوں میں مہک رہا ہو، کسی باغ کا کوئی حسین پھول جس کے پاؤں زمین پر نہ لگے، جس کے پاس بورڈ پر لکھا ہوا تھا، پھول توڑنا منع ہے۔ پسند آیا؟ اچھا لگا؟ مجھے بھی کچھ اچھا لگا۔ ایسی سرد دنوں میں، ایسی سرد راتوں میں، ایسی سرد شاموں میں ایسے افسانے دل میں نرمی، تازگی، زندگی بھر دیتے ہیں۔ اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پھر بھی اگر کر دیں گے تو ہمیں تسلی ملے گی۔